اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی کتاب کو کیسے سمجھا جائے جس نے تہذیبوں کی بنیاد رکھی ہو اور اربوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہو۔ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل سوال یہ ہے، ایک ایسی کتاب میں غوطہ کیسے لگایا جائے جس نے انگنت زندگیوں کو راستہ دکھایا ہو؟ دیکھیے، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ علم کا ایک گہرا سمندر ہے، اور اس میں اترنا واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے صرف ایک کتاب کے طور پر نہیں بلکہ حکمت کے ایک بہت بڑے سمندر کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ اس سمندر کی شروعات ہوتی ہے 114 سورتوں یعنی چیپٹرز سے، اور ہر باب اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی دیتی ہے۔ اور پھر ان سورتوں کے اندر 6200 سے بھی زیادہ آیات ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر ایک آیت کے اندر معنی کی کتنی ہی تہیں چھپی ہیں جو گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اس کی اصل گہرائی کا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے۔ اور یہ صرف احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، یہ روحانی رہنمائی، تاریخی واقعات اور گہری شاعری کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو اسے اور بھی خاص اور دلکش بناتا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے سمندر میں راستہ کیسے ملے گا؟ بھٹک جانے کا ڈر تو رہتا ہے نا؟ خیر، خوش قسمتی سے اس سفر کے لیے کمپس موجود ہے، ایک رہنما۔ ہمارے سورس مٹیریل کا جو عنوان ہے ایسینشل انسائٹس آف دا ہولی قرآن، وہ بالکل اسی رہنما کا کردار ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک رہنما کے بغیر یہ کتاب ایک الجھا دینے والی بھول بھلیا لگ سکتی ہے، لیکن ایک رہنما کے ساتھ یہ ایک صاف راستہ بن جاتی ہے۔ توجہ بنیادی اصولوں پر رہتی ہے اور غلط فہمیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بنیادی بصیرت یا اسینشل انسائٹ کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر کون سی چیز کسی بصیرت کو بنیادی بناتی ہے؟ دیکھیے، بصیرت کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت کو، اس کی روح کو گہرائی سے سمجھنا، اس کی تہہ میں چھپی سچائی کو دیکھنا۔ یہ صرف سطحی معلومات حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ایک گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ تو بنیادی بصیرتیں اصل میں ان بڑے بنیادی سوالوں کا جواب ہوتی ہیں: خدا کی ذات کیسی ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انصاف کے اصول کیا ہے؟ رحم دلی کا راستہ کون سا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے صحیح رہنمائی کیا ہے؟ ایک اچھا رہنما ہمیں انہی مرکزی نکات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن صرف بڑے خیالات ہی کافی نہیں ہوتے ہیں نا؟ ان بصیرتوں کو زندگی بخشنے کے لیے اچھی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہمارے ماخوذ میں اچھی تفصیلات کہا گیا ہے۔ ماخذ میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے، قرآن پاک کے بارے میں اچھی تفصیلات۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ گہرائی کے لیے تفصیلات کتنی اہم ہیں۔ تفصیلات کا مطلب صرف مزید معلومات کا ڈھیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وضاحتیں ہیں جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق اور وضاحت فراہم کرتی ہیں، مطلب یہ سمجھ کو صاف کرتی ہیں۔ تو یہ تفصیلات کام کیسے کرتی ہیں؟ عمل سادہ ہے۔ پہلے ایک بنیادی بصیرت سامنے آتی ہے، پھر اس کا تاریخی پس منظر بتایا جاتا ہے، اس کے بعد زبان اور استعاروں کی وضاحت ہوتی ہے، اور آخر میں اسے آج کے انسانی تجربے سے جوڑا جاتا ہے تاکہ بات سیدھی دل تک پہنچے۔ تو یہ پورا عمل دراصل پیچیدگی سے وضاحت کی طرف ایک سفر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی منزل کیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مقصد علم کے اس سمندر کو سمیٹنا نہیں، بلکہ اس میں سفر کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد نقشہ فراہم کرنا ہے۔ ایک رہنما صرف راستہ دکھا سکتا ہے، سفر تو ہر ایک کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک بہت بڑا اور مشکل کام ایک قابل عمل اور دلچسپ تحقیقی سفر میں بدل جاتا ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کو نہ صرف ممکن بناتا ہے بلکہ اسے پرلطف بھی بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، حکمت کے کسی بھی ماخذ کے لیے خلاصہ بیان کرنے اور ایک نئی تشریح پیش کرنے کے درمیان وہ حد کہاں ہے؟ اس پر غور کرنا ہمیں علم کو سمجھنے اور آگے منتقل کرنے کے عمل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔